نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اور تمام قسم کی کلمات تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تحلیلات اور تکبیرات صرف اور صرف ایک اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا ہی اس کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا و دستگیر، غوث العظم، بگڑی بنانے والا، کھوٹی کھڑی کرنے والا، بیڑے پار لگانے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بے اولادوں کو اولاد سے نوازنے والا اور اس پوری کائنات کا اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ قولی، بدنی، مالی، قلبی تمام عبادات جو بھی جہاں بھی جس بھی حالت میں کرتا ہے وہ خالصتاً اللہ رب العزت ہی ان عبادات کا حقدار اور مصداق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کسی اور کے لیے روا، جائز اور درست نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام و امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام کل کائنات، ہادی کل کائنات، رہبر کل کائنات، فخر کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے جمیع اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک بہت بڑا تحفہ جو اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کیا ہے۔
جس میں شفا ہے، جس میں ہدایت ہے، جس میں رحمت ہے، اور جس میں انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بلائی اس کے اندر پوشیدہ ہے، اس میں رکھی گئی۔ اور یہ قرآن مجید کا دیباچہ، قرآن مجید کا نچوڑ، قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ قرآن مجید میں جن بھی مضامین پر گفتگو کی گئی ہے، جن موضوعات کو ڈسکس کیا گیا ہے، ان سارے موضوعات، ان سارے عنوانات کو اللہ تعالیٰ نے مختصر اجمالی شکل میں سورۃ الفاتحہ کے اندر بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی اگر اقسام لے لی جائیں، توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اور ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں رب کا معنی بتایا تھا کہ رب اسے کہتے ہیں کہ جو جس کو جس وقت جس چیز کی جہاں جیسی اور جتنی ضرورت ہو، جو اس کو پورا کر دے وہ رب ہوتا ہے۔ جو جس کو جس چیز کی جس وقت جہاں پر بھی جیسی اور جتنی ضرورت ہے وہ عطا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ اور رب کا معنی ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ آگے بڑھانے والے کو رب کہتے ہیں، ہر شے کو آگے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ہم نے دی تھی، پانی کا قطرہ، پہلے مٹی سے انسان بنا، پھر اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی کے 2 قطرے رکھے، ایک باپ کی سلب میں اور ماں کی چھاتی میں، اور پھر وہاں سے اس کو آگے بڑھایا اور ماں کے رحم تک پہنچایا، اور پھر ماں کے رحم سے ایک بچے کو دنیا میں لایا، اور پھر بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر موت، پھر آخرت اور دنیا کے درمیان کا بیچ کا ایک وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کا ایک دور، ایک زمانہ جو دنیا اور آخرت کے بیچ میں رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد نکل کر کے ایک نیا سفر پھر آگے کا شروع ہو جانا ہے، اور آخری منزل ہر انسان کی یا جنت ہے یا جہنم ہے، اس تک پہنچانا۔ تو آگے کی طرف بڑھانے والے کو بھی رب کہتے ہیں۔ اور ایک معنی ہم نے یہ بھی کیا تھا، خالق کل شیء، مالک لکل شیء، المدبر الجمیع الامور، یہ 3 صفات جس میں وہ رب ہوتا ہے۔ خالق کل شیء، قرآن نے کہا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء، یہ ہے تمہارا رب جس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، ہر شے کا خالق وہ ہے، ہر شے کا خالق، اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد مالک لکل شیء، ہر چیز کا مالک وہ ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہی، اسی کی ملکیت ہے، ہر شے کا مالک وہ اکیلا اللہ رب العزت ہے۔ اور المدبر الجمیع الامور، آسمان و زمین اور اس پوری کائنات کی تمام امور کی تدبیر کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہے۔ یہ 3 صفات جس میں ہوں، خالق کل شیء، مالک لکل شیء، المدبر الجمیع الامور، یہ 3 صفات جس میں ہوں وہ رب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس توحید ربوبیت کا اجمال دیکھتے ہیں تو وہ الحمدللہ رب العالمین کے اندر موجود ہے۔ توحید ربوبیت کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کل جہانوں کا رب ہے، کل جہانوں کا، کوئی جہان ایسا نہیں جس کا رب اللہ نہ ہو، اس کی ربوبیت سے باہر کوئی شے نہیں ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے، اور ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے، اور ہر مخلوق کو جس وقت جس جگہ جیسی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو وہی اس کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے توحید ربوبیت، اور الحمدللہ رب العالمین میں توحید ربوبیت کو بیان کر دیا۔ اور اسی طریقے سے توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اللہ رب العزت کے نام جیسا کسی کا نام نہیں، اور اللہ رب العزت کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، وہو السمیع البصیر۔ اب بندہ سوچتا ہے اللہ کہہ رہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں، ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں وہو السمیع البصیر، وہ خوب سننے والا بھی ہے، خوب دیکھنے والا ہے، دیکھ تو میں بھی رہا ہوں، سن تو میں بھی رہا ہوں۔ تو لیس کمثلہ شیء کا کیا مطلب ہے؟ مراد یہ کہ ہمارا دیکھنا اس کے دیکھنے جیسا نہیں، ہمارا سننا اس کے جیسے سننا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے کوئی مثال بھی دینی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مثال بھی بڑی بلند ہے۔
ذات بلند ہے اس کی، صفات بلند ہے اس کی، ربوبیت بلند ہے اس کی، الوہیت بلند ہے اس کی. اس کے لیے جو مثال بھی دی جائے گی تو وہ چھوٹی موٹی مثال نہیں دی جائے گی، بلکہ مثال دی نہیں جا سکتی. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. وللہ المثل الاعلی، اس کی مثالیں بہت بلند ہیں، بندہ کیسے اس کی مثال دے سکتا ہے؟ تو وللہ المثل الاعلی. توحید ربوبیت بھی آ گئی، توحید اسماء و صفات بھی آ گئی. الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. توحید عبادت کی بات کریں، الوہیت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ توحید ہے. عبادت بھی آ گئی. اگر آپ بات کریں توحید کی تو سورہ فاتحہ میں توحید موجود ہے اجمالاً. قرآن مجید کا ایک دوسرا مضمون ہے قصص. اگر آپ قصوں کی بات کریں کہ قرآن مجید میں سابقہ امتوں کے قصے بیان ہوئے تو سورہ فاتحہ کے اندر قصص بھی بیان ہوئے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اشارہ کر دیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو آگے قرآن مجید میں پھر تفصیل بتا دی گئی، انعام یافتہ لوگوں کے قصے بیان کر کے اور مغضوب اور گمراہ لوگوں کے قصے بیان کر کے اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا. اگر آپ احکام و مسائل کی بات کریں تو قرآن مجید کا ایک مرکزی موضوع اور مضمون احکام بھی ہیں. تو قرآن مجید کی اس آیت نے ایاک نعبد و ایاک نستعین نے اشارہ کر دیا ہے کہ عبادت جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، اس کے کچھ احکامات ہیں وہ مالک نے بتائے ہیں کہ وہ کیسے کرنے ہیں، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی. تو لہذا قرآن مجید میں جتنے بھی مضامین، موضوعات، عنوانات اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اللہ نے وہ سارے احکامات، سارے موضوعات، سارے عنوانات اللہ نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے اجمالی طور پر، مختصر. تو اس سے سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین پر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی. الحمدللہ کے بعد اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم. اور یہ الرحمن الرحیم جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو دو مرتبہ ہم پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ تکرار ہے. تو تکرار حکمت سے خالی نہیں ہے، کسی مصلحت سے خالی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے بعد دوسری آیت میں بھی الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. یہ حکمت سے خالی نہیں، اور حکمت یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم کو بیان کیا گیا ہے وہ مقام الوہیت کے بعد بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ الہ ہے، معبود ہے، بندے اس کے عابد ہیں، اس کے آگے عبادت کرنے والے ہیں، اس کی بندگی بجا لانے والے ہیں، قیام کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں. اور یہ ساری عبادت اللہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ بڑا آسانی کا معاملہ کر دیا کہ اس کو عبادت کے طریقے سکھا دی. تو مقام الوہیت کے بعد اس کو آپ یوں سمجھیں، انسانی وجود دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک مٹی سے بنا ہوا یہ جسم اور ایک آسمان سے آنے والی روح. ان دو چیزوں کا مرکب انسان کا وجود مارز وجود میں ہے. اگر یہ روح نہ ہو تو یہ لاشا ہے، کرنٹ نہیں ہے. اس کے کوئی بھی جسم کا عضو کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر روح کا کرنٹ موجود نہ ہو. گویا کہ یہ کرنٹ ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. یہ جو فہدا ہے نا، یہ کرنٹ ہے. اس سے اس کی رہنمائی کی انسان کی. اب وہ دیکھنے لگ گیا، سننے لگ گیا، بولنے لگ گیا، چلنے لگ گیا، پکڑنے لگ گیا. تو یہ روح جو ہے یہ کرنٹ کا کام دیتی ہے. تو انسانی جسم دو چیزوں کا مرکب ہوا. انسانی جسم کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، تو انسانی جسم کی ضروریات کو پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں، اور روح کی ضروریات کو پورا کرنے والے کو معبود کہتے ہیں. ہمارے اللہ نے، ہمارے مالک نے کتنی بڑی اس کی رحمت ہے. الرحمن ہے، الرحیم ہے. اس نے ہماری جسم جو مٹی سے بنا ہے اس کی پرورش کا انتظام بھی کیا ہے،
اور ہماری روح جو آسمانوں سے بھیجی ہے اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی کیا ہے. مٹی سے یہ بنا ہوا وجود، اس کی ساری خوراک اللہ نے زمین سے پیدا کی. ہم جو بھی خوراک لیتے ہیں، جو کھاتے ہیں ہم، وہ سب زمین کی پیداوار ہے. آسمان سے میہ برستا ہے، اور حقیقت میں وہ آسمان سے جو میہ برستا ہے وہ بھی زمین سے ہی جاتا ہے. وہ زمین سے ایک بھاپ بن کر سمندروں سے جو پانی اوپر کی طرف اٹھتا ہے، پھر بادل بنتے ہیں اور پھر برستا ہے زمین کے اوپر. تو اللہ نے ہمارے اس وجود کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اس کی ساری ضروریات اللہ نے مٹی میں رکھی. اور بنی اسرائیل کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے کھانا آتا تھا. انسان کا مزاج ہے، اوپر سے من و سلوہ آتا تھا، اور کھا کھا کر اکتاہٹ کا شکار ہو گئے. کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر. یا موسیٰ ادع لنا ربک. آپ سب آیت کیا آگے؟ آیت پڑھیں گے حافظ. یا موسیٰ ادع لنا ربک ان تخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر، ہمارے لیے مانگ کہ وہ اللہ ہمیں زمین کی پیداوار دے. مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے وہ دے. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، اس میں دالیں ہیں، اس میں پیاز ہے، اس میں تھوم ہے، اس میں ککڑی ہے، گیہوں ہے، یہ ساری چیزیں میں دے. یہ جسم کی ڈیمانڈ تھی. اگرچہ انہوں نے کی نا شکری ہے. اللہ نے کہا بھی اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، میں تمہارے لیے بغیر تمہاری محنت اور مشقت کے آسمانوں سے تمہارے کھانے کا بندوبست بھیج دیتا ہوں، کر دیتا ہوں. تمہیں پکا پکایا ہر شے مل جاتی ہے، اور پھر بھی تم ایک اعلیٰ چیز کو ادنی چیز کے بدلے میں لینے کے لیے تیار ہو گئے ہو. منو سلوہ بہتر تھا. میں منو سلوہ تمہیں دے رہا ہوں، میں تمہیں ایک عمدہ خوراک دے رہا ہوں جو تمہاری جسم کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتی ہے، اور تم پھر بھی ادنی کے پیچھے بھاگتے ہو. لیکن پھر دیکھو یہاں پر تو یہ چیز تمہیں نہیں مل سکتی. اس کے لیے تمہیں اس بستی سے نکلنا پڑے گا. اب یہاں سے نکلو، اہبطوا مصر، نکل جاؤ اس شہر سے. فإن لکم ما سألتم، آگے جاؤ، جو تم نے مانگا تمہیں وہاں پر مل جائے گا. یہاں نہیں مل سکتی. اور اس ناشکری پر اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید کیا اللہ نے عذاب نازل کیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ذلت اور مسکنت ان پر ڈال دی. گویا کہ انسان اگر اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو وہ صرف اس نعمت سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ ذلت اور محتاجگی اس کا مقدر بن جاتی ہے. کل کا ایک واقعہ ہے. ایک دوست نے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ میں جاب کرتا ہوں اور میں اب جاب چھوڑ کر کے ڈیری فارمنگ کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی آپ اس طرف آنا چاہتے ہیں تو کیا آپ طریقہ کار؟ کہنے لگے میں بس اللہ پر توکل کر کے، لوگوں کا توکل بھی عجیب ہوتا ہے. توکل بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں. بھئی توکل وہی ہے جو رحمان نے کتاب اللہ اور رسول اللہ سے کے ذریعے میں بتا دیا ہے کہ توکل کا یہ طریقہ ہے. ساری تدبیریں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یہ حقیقی توکل ہے. پہلے اونٹ کو قلعے سے باندھ، پھر توکل کر. پہلی دکان کا شٹر اٹھا اور جا کر بیٹھ صبح اپنے وقت پر، اور شام کو اپنے وقت پر دکان اپنی بند کر. بغیر دکان کا شٹر اٹھائے تو کہتا ہے بھائی مجھے کھانا مل جائے، ایسا تو ممکن نہیں ہے. وہ ایک واقعہ، ایک لطیفہ بھی مشہور ہے. کسی مسجد میں کوئی بندہ گیا تو مولوی صاحب بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے توکل کے والے سے. اللہ تعالیٰ جب دے نا تو وہ بغیر کسی سبب کے بھی دے سکتا ہے، چھت پھاڑ کر دیتا ہے. لمبی چوڑی توکل پر تقریر کی. نماز کے بعد ایک بندہ جو ہے نا اس کو بڑا، اس کا ایمان کا لیول بڑھ گیا. اللہ کی باتیں سنی، توکل کی باتیں سنی تو بہت زیادہ اس کا توکل ایمان بڑھ گیا، یقین اس کا بڑھ گیا. مسجد میں بیٹھ گیا، کہا میں نے باہر جانا نہیں. مولوی صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھت پھاڑ کر دیتا ہے اس کے توکل کرنے کی وجہ سے، بغیر کسی سبب کے دیتا ہے. لہذا مجھے اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا، اللہ مجھے یہاں پر دے گا کھانا. وہ بیٹھا رہا. عصر ہو گئی، کسی نے نہیں پوچھا. مغرب ہو گئی، کسی نے نہیں پوچھا. عشاء کا ٹائم ہو گیا. ایک نمازی بار بار مسجد میں آتا، وہ کہتے ہیں یہ جمعے میں بھی یہ بندہ موجود تھا، عصر میں بھی یہ بندہ ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، ہم آئے مغرب میں بھی بیٹھا ہوا تھا، لگتا ہے کوئی مہمان ہے، اس کو کھانا دیا جائے. تو وہ گھر گیا اور گھر سے کھانے کا برتن لیا اور مسجد پہنچا.
اب اس شرمندگی کے مارے کہ کیا پتہ برائی نہ بنا جائے کہ بھئی تو نے مجھے کوئی فقیر سمجھا ہوا ہے، بھوکا سمجھا ہوا ہے، کھانا مجھے دینے کے لیے آ گیا ہے. اب لے کے دروازے پہ کھڑا ہے اور آواز لگاتا ہے بھائی کہ کوئی کھانے کا ضرورت مند کہ جس کو میں کھانا دوں. اب اس کو لگی ہوئی ہے جمعے کے بعد کا بیٹھا ہوا ہے، بھوکا بھی ہے. اب کہتا ہے اگر بولتا ہوں تو توکل کے خلاف ہے کہ بھئی کھانا مجھے چاہیے. اللہ تعالیٰ تو بغیر سبب کے مجھے دے گا، تو میں بولا تو یہ میں نے سبب اختیار کیا ہے، تو میں خاموش ہو جاتا ہے. پھر وہ آواز لگاتا ہے بھائی کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بھوکا ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، میں کھانا لے کر آیا ہوں، کھانا لے لے. پھر بولنے کی ہمت کرتا ہے، پھر چپ کر جاتا ہے. نہیں، یہ تو توکل کے منافی ہے. بول گیا تو توکل سارا جاتا رہے گا، نہیں بولتا تو بھوکا مرتا ہوں. تیسری مرتبہ بندے نے پھر ایک آوازہ لگایا. اس نے کہا بھائی اگر کوئی ضرورت مند ہے کھانے کا تو میں کھانا لے کر آیا ہوں، کھانا لے لے، کھانا کھا لے، نہیں تو میں جا رہا. آج جب انہوں نے جا رہا ہے بندہ کھنگورا مارا اس نے، تو بندہ آیا، اس نے کہا الو کے کان، تجھے کھانا ہی ہے تو تم منہ سے بول کہ تیری ضرورت ہے. کھانا لا کے سامنے رکھا، کھانا کھایا، چلا گیا. اگلے جو میں پھر واپس آیا تو مولوی صاحب کی پھر سیریز چل رہی تھی توکل کے والے سے، بھروسے کے والے سے. لمبی چوڑی مولوی صاحب پھر تقریر کرنے لگے توکل، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ تو بغیر اللہ پر اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر ایک کو کھلاتا ہے، کچھ کرے کچھ نہ کرے تب بھی بس اللہ تعالیٰ روزی سب کو دیتا ہے. اسے توکل کی ساری کہانی تقریر پھر سنی، درمیان مڑ کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا مولوی صاحب اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے رزق ضرور ملتا ہے، لیکن ایک نال یہ بھی گل دسو کہ نال کھنگورا بھی مارنا پہنتا ہے، بغیر کھنگورا مارے اللہ بھی نہیں دیتا. تو بات یہ ہے کہ کھنگورا مارنا بھی ایک سبب بنا نا اس کو رزق ملنے کا. تو توکل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے، لیکن اس توکل کو ساری تدبیریں اختیار کرنے کے بعد. وہ بھائی مجھے کہتے ہیں کہ میں ڈیری فارمنگ کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں اور جاب چھوڑنا چاہتا ہوں، اور میرا دل یہ ہے کہ میں اب اس کے الفاظ ہیں میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے جاب چھوڑ کر میں ڈیری فارمنگ میں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی میرا اپنا کام بھی یہی ہے، جانور رکھتا ہوں اور پھر اس کا وہ افزائش کرتا ہوں، جانور بیچتا ہوں، میرا اپنا کام بھی یہی ہے. یہ جتنا مشکل ترین کام ہے نا، آپ جیسا جو ممی ڈیڈی برگر فیملی ہے نا، یہ ان کے بس کا کام نہیں. اس میں چہرہ بھی گندا، یہ جمعے کے دن میں آپ کو صاف ستھرا نظر آتا ہوں. کبھی آپ مجھے جانوروں کے بارے میں دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہمارا خطیب ہے. یہ سارا گندا مندا کام کرنا پڑتا ہے، پھر گوبر صاف کرنا پڑتا ہے، پھر یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. بکریوں کی پھر مینگنیاں صاف کرنی پڑتی ہیں، ان کے پیشاب کپڑوں پر بھی پڑتے ہیں، منہ پر بھی پڑتا ہے، یہ سارا پھر جھیلنا پڑتا ہے. جاب تم کر رہے ہو صبح سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے، پپو بن کر کے، اچھی طرح ایک دم اوپر سے پھیر کے، ایک دم نیچے سے اوپر پھیر کر کے، صحیح کچالو بن کر کے آپ نکل جاتے ہیں، اور ٹائی لگائی اور جا کے دفتر میں بیٹھ گئے اور قلم لی اور آپ نے پیسہ کما لیا. بھائی یہ ڈیری فارمنگ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ جاب چھوڑ کر اس کام کو کرنا چاہتا ہوں. سوچا ہے کہ 5-6 بھینسیں لے لوں، 12 رکھ بنا لوں، اور ایک باہر اپنے گھر میں ہی تھوڑی سی جگہ ہے اس کو توڑ کر کے تو شاپ بنا لوں اور دودھ کا کام شروع کروں. میں نے کہا بات تو جس طریقے سے آپ بتا رہے بڑی آسان سی بات ہے. یوں کمرہ توڑیں گے، یوں دروازہ ایک شٹر لگا دیں گے، پیچھے نہ تھوڑے سے ریک بنا دیں گے، ایک فریج رکھ دیں گے، 5-6 بھینسیں لے آئیں گے، لا کر کے بڑا بنا لیں گے. الفاظ کی حد تک تو یہ بات بڑی اچھی سی ہے، لیکن جب آپ پریکٹیکل اس میں اتریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنے پاپڑ آپ کو بیلنے پڑتے ہیں. تو کہنے لگا پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک نعمت دے رکھی ہے جاب کی صورت میں. 30,000 40,000 50,000 60,000 روپے آپ کو مل رہا ہے، آپ کی جاب چل رہی ہے. آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ پارٹ ٹائم کریں، پارٹ ٹائم کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا نہیں کرتے، آپ اپنے طور پر ایک الگ سے ایک بزنس شروع کریں اور اس کو چلاتے جائیں. جس دن آپ محسوس کریں آج میری یہ والی جو میری محنت ہے اس کا پھل مجھے آنا لگ چکا ہے، اب کام میرا چل چکا ہے، اب مجھے فل ٹائم اس کو دینا پڑے گا، پھر آپ جاب چھوڑیں اور اس پر آ جائیں. لیکن پہلے ہی جاب چھوڑ کر کے گھر بیٹھ جانا اور پیسے لاؤں گا اور یوں کروں گا اور یوں کروں گا، یہ توکل نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے جاب چھوڑ دیتا ہوں اور یہ کام کر لیتا ہوں، تو آپ آہستگی کے ساتھ بتدریج آگے بڑھے. یکدم ایک روزگار چھوڑ کر دوسرے روزگار میں کود پڑنا، جس کا بھی ایک باغ لگایا ہے، درخت پھل دے رہے ہیں
اور ایک آپ نے بھی لگانا ہے، اس کو آپ ختم کر دیں اور جا کر کے دوسرے باغ پر بھی آپ نے وہاں پر بیج لگانا ہے، بھی آپ نے بھی اس کی پنیر لگانی ہے۔ دنیا کا کون سا بندہ کہے گا کہ آپ عقل مند ہیں؟ تو اس سے میں یہ بات ہی کہہ رہا تھا کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو صرف وہ نعمت نہیں چھنتی، بلکہ بنی اسرائیل کی طرح اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ کی ذلت اور محتاجگی ان پر مسلط کر دے گی۔ اس لیے اللہ کی کسی نعمت کا ناشکری نہیں۔ ہمارا وجود مٹی سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وجود کی ساری نعمتیں، اس کی خوراک، اس کا لباس، اس کے پینے کا بندوبست، اس کی دوائیاں، علاج، معالجہ، سب کچھ اللہ رب العزت نے زمین سے اس کے جسم کو دیا۔ اور روح چونکہ آسمانوں سے آئی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے یہ میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے، امر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح آسمانوں سے بھیجی ہے، اللہ نے اس کی ساری خوراک کا، غذا کا، دوا کا مکمل بندوبست اللہ نے آسمانوں سے کیا۔ قرآن کی صورت میں، ذکر اذکار کی صورت میں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، حج کی صورت میں، عمرہ کی صورت میں، درود پاک کی صورت میں، توبہ و استغفار کے کلمات کی صورت میں، یہ ساری آسمان سے آئی ہوئی خوراک ہے، آسمان سے آئی ہوئی غذا ہے جو ہمارے رب نے بھیجی ہے قرآن میں، اور سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور آپ کے عمل سے میں بتایا ہے کہ یہ ہے وہ خوراک جو آپ نے روح کو دینی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مقام الوہیت کے بعد اللہ نے الرحمن الرحیم کہا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میں الرحمن الرحیم جو کہا گیا ہے وہ توحید ربوبیت کے بعد کہا گیا ہے۔ گویا کہ ہمارا رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اس کی رحمان اور رحیم ہونے کا یہ تقاضا ہے وہ ہماری جسم کی ڈیمانڈز کو بھی پورا کر دے، ہماری روح کی ڈیمانڈز کو بھی پورا کر دے۔ تو اللہ نے ہمارے جسم کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا اور ہماری روح کی ضرورت کو بھی پورا کیا۔ یہ ہے الرحمن الرحیم جو تکرار کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مقام الوہیت کے بعد ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر یہ مقام ربوبیت کے بعد ہے۔ گویا کہ ہمارا رب الرحمن ہے، الرحیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بڑی پیاری ہے، الرحمن الرحیم۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے، مکہ کے مشرک اس سے بڑے نامانوس تھے۔ الرحمن اور الرحیم کے بارے میں کہتے ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک اللہ کو پکارو، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو پکارو، اور خود رحمان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، رحیم کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی بات کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور خود رحمان بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب اتارا، سونے نبی آپ پریشان نہ ہو، انہوں نے جو اشکال پیش کر دیا، جو اعتراض کر دیا ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک اللہ کو پکارو، بار بار اللہ کی صدا لگاتے ہیں، اور خود ساتھ الرحمن بھی کہتے ہیں۔ گویا کہ محمد کا رب بھی تو ایک نہیں، دو ہے، ایک اللہ ہے اور ایک الرحمن ہے۔ اللہ نے جواب اتارا سورہ بنی اسرائیل میں آخری آیتوں میں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ کہہ دیجئے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادعوا اللہ کو پکارو، اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو، اب الرحمن یا اللہ کو الرحمن کے نام سے پکارو، ایما تدعو جس بھی نام سے تم اللہ کو پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنى، اس کا ہر نام ہی بڑا پیارا ہے، اللہ کا ہر نام ہی بڑا پیارا ہے، اللہ خود بڑا پیارا ہے، اس کا نام پیارا کیوں ہے؟ ہمارا رب بھی پیارا ہے اور ہمارے رب کی صفات بھی پیاری ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ ہاں، ان ناموں کے ذریعے وظیفے ٹوٹکے مت کرو، یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو، یا متین یا متین، یا رزاق یا رزاق، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ صوفیوں کے بنائے ہوئے وظیفے ہیں۔ شریعت نے، میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا، اللہ کا وظیفہ کوئی وظیفہ نہیں ہے جب تک اس سے شروع میں یا اس کے آخر میں کوئی کلمہ نہ لگائیں سبحان اللہ، یہ وظیفہ ہے، کیجئے ان دنوں میں، بآواز بلند کیجئے،
گلی بازاروں میں کیجئے، محلوں میں کیجئے، اپنے گھر میں کبھی کبھی بیٹھے ہو یکدم ایک نعرہ بلند کیا کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، نعرہ بلند کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ صدائیں بلند کریں اپنے گھروں کے اندر، شرمائے نہیں۔ بازاروں میں جائیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں بازاروں میں نکلا کرتے تھے اور اونچی آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور آج ہمیں شرم آتی، وہ مسجد میں کسی نے اذان دے دے، کیسے شرم آتی، کبھی دینی اذان شرم آتی، مولوی سارے میں شرم ہے، دین میں بھی شرم آتی ہے آپ کو، دنیا کے کسی کام میں کبھی شرم آئی آپ کو؟ وہاں ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے، اس لیے اللہ کا نام لینے میں کون سی شرم ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ میں بھی تو یہاں کھڑا کر کے اتنے عوام کے سامنے، آپ سب کے سامنے یہ نعرہ لگا رہا ہوں، کیا شرم ہے اس کے اندر؟ میں اپنے سونے کریم اللہ کا نام لے رہا ہوں، اس کی تسبیح کر رہا ہوں، اس کی تعریف بیان رہا ہوں، اس کی کبریائی بیان کر رہا ہوں، اس کی تحلیل بیان کر رہا ہوں۔ یہ میرے اوپر حق ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس مالک کا دیا کھاتا ہوں، جس کا دیا پیتا ہوں، جس کا دیا پہنتا ہوں، جس کی دی ہوئی نعمتیں برتتا ہوں، جس کی آسمان کی چھت تلے میں زندگی بسر کرتا ہوں، جس کی دی ہوئی زمین پر میں بیج ڈال کر کے فصل اور اناج حاصل کرتا ہوں، جس پر میں اپنے مکانات اور بلڈنگ بنا کر کے میں اس کی زمین پر پیسے کماتا ہوں، جس کی زمین پر راستوں میں میں گاڑی دوڑاتا ہوا پھرتا ہوں، اللہ کی قسم وہ رب حق رکھتا ہے کہ میں ہر وقت اس کے گن گاتا رہوں۔ لوگ تو یہاں اپنے بابوں کے گن گاتے ہیں، پتوں کے گن گاتے ہیں، جا پیر عبدالحق بیڑا تک، بابا شاہ جمال پتر دے دے لالا، پتر دے دے رتا لا، بری بری کر دے کھوٹی کھری، ادرکنی یا علی، یا عبدالقادر شیئن للہ، یہ سارے کفریہ اور شرکیہ نعرے اللہ کے مقابلے میں لوگوں نے معبود بنا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر رکھی ہے۔ وہ تو کبھی نہیں شرمائے۔ ایک بندہ سرے بازار نعرے لگاتا ہے، پن تن پاک سوالک نعرے حیدری، دوسرے اے علی، سیدنا پیارے علی کا نام بھی بگاڑ کر لیتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ تم علی والے ہو، نہیں تم دشمن علی ہو۔ جس کو علی کا نام بگاڑے وہ علی والا ہوتا ہے؟ کون سے دین میں ہماری کوئی ایک حدیث، کوئی ایک صحابی کا عمل، اہل بیت کا عمل، خود پیارے علی کا عمل، حسنین کریمین کا کوئی عمل آپ کو ملتا ہے جس میں یہ والے نعرے لگائے ہوں؟ ایک بندہ دور چاہے پن تن پاک سوالک نعرے حیدری، اے علی، یہ ہمارا دین ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی، یہ لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے۔ وہ تو ان باتوں میں نہیں شرماتے، تو اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے پر شرماتا ہے۔ سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، میرے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھرنے والا نہیں ہے، کوئی کھوٹی کھری کرنے والا نہیں ہے، کوئی گنج شکر نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی غوث العظم نہیں ہے، ہاں اگر ہے تو ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور یہ سارے بزرگان دین ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی جہاں لیٹے ہیں اللہ اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے۔ میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی محبت میں میرا ایمان ہے، اگر میرے دل میں ان کی محبت نہیں میں مومن نہیں ہو سکتا۔ حسنین کریمین، رسول اللہ کے پھول، رسول اللہ کی خوشبو، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اللہ قیامت کے دن ان کی سرداری والی جنت عطا فرما دینا، کہیے آمین۔ اللہ ہمیں ان کی سرداری والی جنت عطا فرما دینا، ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ کرنا اللہ قیامت کے دن جنت میں۔ لیکن ان کی یہ تعلیم تو نہیں تھی، یہ جہالت ہے، یہ توہم پرستیاں ہیں لوگوں کے اندر، اس سے بچیے۔ یہ دن آگے اللہ کی بڑائی کے، آپ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ اب دیکھیں کہ حاجی 8 ذی الحج کو منا جاتا ہے، منا میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ عرفات جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر مزدلفہ آتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور پھر منا آتا ہے،
اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ یہ سارے حج کے پروسیس میں ذکر کرنے والے جو گئے ہی اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. پڑھیں نا سارے مل کے تعلیم کے لیے. اللہ تو اس امید کے ساتھ کہ یا اللہ اس تلبیہ کی برکت سے ہمیں بھی اپنے بیت اللہ کا حج کی سعادت نصیب کروا دیں, ہمیں بھی بلا لیں. ہم وہاں موجود نہیں, ہمارے دل وہاں پر, ہماری روح اس میدان ایک ساتھ ہے, مینا اور مزدلفہ اور عرفات کے ساتھ ہے, بیت اللہ کے ساتھ ہے. اللہ ہم فقیروں کو, بکاریوں کو جو تیرے در کے مانگتے ہیں, ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب کر دے. ہمیں بھی میدان مینا اور مزدلفہ اور عرفات کے چکر لگانے پر ہمیں بھی اس کی توفیق عطا کر دے اور اسباب پیدا فرما دے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک والملک لک والملک. ساری بادشاہی اللہ تیرے لیے ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ پڑھا ہے, اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں. اب حاجی یہ سارا اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ پھر بھی پتہ کیا کہتے ہیں, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. بڑی اچھی بات ہے, تم نے مینا 8 ذی الحجہ کا دن مینا میں گزارا, تم نے ظہر پڑھی, عصر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی اور پھر 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھی, پھر تم تلبیہ کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے سارے. اور اللہ کی قسم وہ منظر اتنا خوبصورت ہوتا ہے, جو حج پر گئے انہیں تو پتہ ہے کہ جب مینا میں حاجی جب اٹھ کر کے فجر کے بعد جب عرفات کی طرف روانگی شروع ہوتی ہے, میں نے جب 2017 میں حج کیا, اس منظر کو بیان نہیں کیا جا سکتا, الفاظ نہیں ہیں, پتہ نہیں دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ. جب ایک صدا بلند ہوتی ہے مسجد مشرق حرام کی مسجد کے اندر سے, ایک آوازہ بلند ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک, اور ساری دنیا کے آئے ہوئے مسلمان ہر رنگ و نسل کا بندہ وہ وہاں مل کر ایک آواز میں جب لبیک کہتا ہے, دل منہ کو آنے لگتا ہے. اللہ کی ہیبت, اللہ کا جلال, اللہ کی بزرگی, اللہ کی برتری, اللہ کی قسم دل پر سرانداز ہوتی ہے. اور ایک بندہ وہاں سے نکلا, پھر عرفات پہنچا, تلبیہ پڑھی جا رہا ہے, دعائیں مانگی جا رہا ہے, اللہ کی تسبیح کیے جا رہا ہے, قرآن پڑھتا جا رہا ہے, مالک کے سامنے جھولیاں پھیلا کر دعائیں مانگتا جا رہا ہے. پھر خطیب کا خطبہ, ظہر عصر کی نماز, پھر واپس پلٹتا ہے, مزدلفہ پہنچتا ہے, رات تپتی ہوئی سڑک پر گزارتا ہے, کھلے آسمان تلے. کوئی بھی ہو, بادشاہ ہو یا فقیر ہو, ایک کھلے آسمان کے نیچے گرم سڑک پر پڑے ہوتے ہیں, اور اس وقت بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے. پھر بھی اللہ کہتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, جب تم عرفات سے واپس پلٹو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. میں نے اس کے ایک معنی ایک جمعے میں کیا تھا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا اللہ کا ذکر کرنا, تمہارا اللہ کا ذکر کرنا بڑا ذکر نہیں ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا تمہارا تذکرہ کرنا یہ بڑا ذکر ہے. اللہ ہمیں اپنے تذکروں میں شامل فرما دے, اللہ ہمیں اپنے تذکروں میں شامل فرما دے. آج کی دعا یہی ہے, اللہ ہم سب کو اپنے تذکروں میں شامل کر لے. عرش معلیٰ پر جب تو اپنے مقربین فرشتوں میں تذکرہ کر, ہم گنہگاروں اور فقیروں کا نام بھی وہاں پر لے لے. کہ وہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جمعے کے دن, اور اللہ کہے کہ میرا تذکرہ کر رہے تھے, اے میرے فرشتوں یہ میرے مقربین بندے ہیں جو میرے تذکرے کے لیے جمع ہوئے تھے. اللہ آج کے دن ہمارا تذکرہ بھی کر دینا, اللہ ہمارا تذکرہ کر دینا, اللہ ہمارا تذکرہ کر دینا. وآخر دعوانا الحمدللہ.